کئی آدمیوں نے ایڈیٹر صاحب کو اٹھایا اور لے جا کر ان کے کمرے میں لٹا دیا، مگر پنڈال میں دھنش یگ شروع ہو گیا تھا۔ کئی بار ان لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی آ چکے تھے۔ حاکم بھی پنڈال میں آ پہنچے تھے۔ لوگ ادھر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ دفتن ایک افغان آ کر کھڑا ہو گیا۔ گورا رنگ، بڑی بڑی مونچھیں، اونچا قد، چوڑا سینہ، آنکھوں میں بے خوفی کا جنون بھرا ہوا، ڈھیلا لمبا کرتا، پیروں میں شلوار، زردوزی کے کام کی صدری، سر پر پگڑی اور کلاه، کندھے سے چمڑے کا بیگ لٹکائے، کندھے پر بندوق رکھے اور کمر میں تلوار باندھے، نہ جانے کدھر سے آ کھڑا ہوا اور گرج کر بولا، خبردار، کوئی یہاں سے مت جاؤ۔ ہمارے ساتھ کے آدمی پر ڈاکہ پڑا ہے۔ یہاں کا جو سردار ہے وہ ہمارا آدمی کو لوٹ لیا ہے۔ اس کا مال تم کو دینا ہوگا، ایک ایک کوڑی دینا ہوگا۔ کہاں ہے سردار؟ اس کو بلاؤ۔ رائے صاحب نے سامنے آ کر غصہ بھری آواز میں کہا، کیسی لوٹ، کیسا ڈاکہ؟ یہ تم لوگوں کا کام ہے، یہاں کوئی کسی کو نہیں لوٹتا۔ صاف صاف کہو کیا معاملہ ہے۔ افغان نے آنکھیں نکالی اور بندوق کا کندھا زمین پر پٹک کر بولا، ہم سے پوچھتا ہے کیسا لوٹ، کیسا ڈاکہ؟ تم لوٹتا ہے، تمہارا آدمی روپیہ تحصیل کر لاتا ہے 1000، وہ تم لوٹ لیا، اور کہتا ہے کیسی لوٹ، کیسا ڈاکہ؟ بتائے گا کیسا ڈاکہ ہوتا ہے۔ امار 25 جوان ابھی آتا ہے، تمہارا گاؤں لوٹ لے گا، کوئی سالہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کھنہ نے افغان کے تیور دیکھے تو چپکے سے اٹھے کہ نکل جائیں۔ اس نے زور سے ڈانٹا، کہاں جاتا ہے تم؟ کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ نہیں، ہم سب کو قتل کر دے گا، ابھی فائر کر دے گا۔ ہمارا تم کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری پولیس سے نہیں ڈرتا۔ پولیس کا آدمی ہمارا شکل دیکھ کر بھاگتا ہے، ہمارا اپنا کانسل ہے، اس کو خط لکھ کر لاٹ صاحب کے پاس جاتا ہے، یہاں سے کسی کو نہیں جانے دے گا۔ تم ہمارا 1000 روپیہ لوٹ لیا اور روپیہ نہیں دے گا تو ہم کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ تم سب آدمی دوسروں کے مال لوٹ کرتا ہے اور یہاں معشوق کے ساتھ شراب پیتا ہے۔ مس مالتی اس کی آنکھ بچا کر کمرے سے نکلنے لگی کہ وہ باز کی طرح ٹوٹ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بولا، تم ان بدماشوں سے ہمارا مال دلوائے نہیں، تم کو اٹھا لے جائے گا اور اپنی کوٹھی میں جشن منائے گا۔ تمہارا حسن پر ہم عاشق ہو گیا، یا تو ہم کو 1000 ابھی ابھی دے دے، یا تم کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، تم کو ہم نہیں چھوڑے گا۔ تمہارا عاشق ہو گیا ہے، ہمارا دل اور جگر پھٹا جاتا ہے۔ ہمارا اس جگہ 25 جوان ہے، اس ضلع میں ہمارا 500 جوان کام کرتا ہے۔ اپنے قبیلے کا خان ہے، ہمارے قبیلے میں 10,000 سپاہی ہے۔ ہم کابل کے امیر سے لڑ سکتا ہے۔ انگریز سرکار ہم کو 20,000 سالانہ خراج دیتا ہے۔ اگر تم ہمارا روپیہ نہیں دے گا تو گاؤں لوٹ لے گا اور تمہارا معشوق کو اٹھا لے جائے گا۔ خون کرنے میں ہم کو مزہ آتا ہے۔ مجلس پر خوف چھا گیا۔ مس مالتی اپنا چہکنا بھول گئیں۔ کھنہ کی پنڈلیاں کانپ رہی تھیں۔ بیچارے چوٹ چپیٹ کے ڈر سے ایک منزلہ بنگلے میں رہتے تھے۔ زینہ پر چڑھنا ان کے لیے سولی پر چڑھنے سے کم نہ تھا۔ گرمی میں بھی دہشت کے مارے کمرے میں سوتے تھے۔ رائے صاحب کو چھتری پن کا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنے ہی گاؤں میں ایک پٹھان سے ڈر جانا مضحکہ انگیز سمجھتے تھے، مگر اس بندوق کو کیا کرتے؟ انہوں نے ذرا بھی چیں چپڑ کی اور اس نے بندوق داغ دی۔ ہوش تو ہوتے ہی ہیں یہ سب، اور نشانہ بھی، ان سب کا کتنا بے خطا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ میں بندوق نہ ہوتی تو رائے صاحب اس سے سنگین ملانے کو تیار ہو جاتے۔ مشکل یہی تھی کہ کمبخت کسی کو باہر نہیں جانے دیتا، ورنہ دم کے دم میں سارا گاؤں جمع ہو جاتا اور اس کے پورے جتھے کو مار پیٹ کر رکھ دیتا۔ آخر انہوں نے دل مضبوط کیا اور جان پر کھیل کر بولے، ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ ہم چور ڈاکو نہیں ہیں۔ میں یہاں کے کونسل کا ممبر ہوں اور یہ دیوی جی لکھنؤ کے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ یہاں سبھی شریف اور معزز لوگ جمع ہیں۔ ہمیں بالکل خبر نہیں کہ آپ کے آدمیوں کو کس نے لوٹا۔ آپ جا کر تھانے میں رپٹ کیجیے۔ خان نے زمین پر پیر پٹکے، پیترے بدلے اور بندوق کو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں لیتا ہوا دہاڑ اٹھا، مت بک بک کرو، کونسل کے ممبر کو ہم اسی طرح پیروں سے مسل دیتا ہے، زمین رگڑتا ہے۔ ہمارا ہاتھ مضبوط ہے، ہمارا دل مضبوط ہے۔
ہم خدا کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا. تم ہمارا روپیہ نہیں دے گا تو ہم، رائے صاحب کی طرف اشارہ کر کے، ابھی ابھی تم کو قتل کر دے گا. اپنی طرف بندوق کا سرا دیکھ کر رائے صاحب جھک کر میز کے برابر آ گئے. عجیب مصیبت تھی. شیطان خواہ مخواہ کہتا ہی جاتا ہے کہ تم نے ہمارے روپے لوٹ لیے. نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ سمجھتا ہے، اور نہ کسی کو باہر جانے آنے دیتا ہے. نوکر چاکر سپاہی پیادے سب دھنوش یگ دیکھنے میں مصروف تھے. زمینداروں کے نوکر یوں بھی کاہل اور کامچور ہوتے ہی ہیں. جب تک 10 دفعہ نہ پکارا جائے بولتے ہی نہیں. اور اس وقت تو وہ ایک اچھے کام میں لگے ہوئے تھے. دھنوش یگ ان کے لیے صرف ایک تماشا نہیں بلکہ بھگوان کی لیلا تھی. اگر ایک آدمی بھی ادھر آ جاتا تو سپاہیوں کو خبر ہو جاتی اور دم بھر میں خان کی ساری خانی نکل جاتی. داڑھی کا ایک ایک بال نچ جاتا. کتنا غصہ ور ہے. ہوتے بھی تو جلاد ہیں. نہ مرنے کا غم، نہ جینے کی خوشی. مرزا سے انگریزی میں بولے، اب کیا کرنا چاہیے؟ مرزا صاحب نے حیرت سے دیکھا. کیا بتاؤں، کچھ عقل کام نہیں کرتی. میں آج اپنا پستول گھر ہی میں چھوڑ آیا ورنہ مزہ چکھا دیتا. کھنہ رونی صورت بنا کر بولے، کچھ روپے دے کر کسی طرح اس بلا کو ٹالیے. رائے صاحب نے مالتی کی طرف دیکھا. دیوی جی، اب آپ کی کیا صلاح ہے؟ مالتی کا چہرہ تمتما رہا تھا. بولی، ہوگا کیا، میری اتنی بے عزتی ہو رہی ہے اور آپ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. 20 مردوں کے ہوتے ایک اجڑ پٹھان میری اتنی درگت کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے خون میں ذرا بھی گرمی نہیں آتی. آپ کو جان پیاری ہے. کیوں ایک آدمی باہر جا کر شور نہیں مچاتا؟ کیوں آپ لوگ اس پر جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بندوق نہیں چھین لیتے؟ بندوق ہی تو چلائے گا، چلانے دو. دو یا ایک کی جان ہی تو جائے گی، جانے دو. مگر دیوی جی، مر جانا جتنا آسان سمجھتی تھی اور لوگ نہ سمجھتے تھے. کوئی آدمی باہر نکل کر پھر ہمت کرے اور پٹھان غصے میں آ کر 10-5 فائر کر دے تو یہاں صفایا ہو جائے گا. بہت ہو گیا تو اسے پھانسی کی سزا ہوگی. وہ بھی کیا ٹھیک، ایک بڑے قبیلے کا سردار ہے. اسے پھانسی دیتے ہوئے سرکار بھی کافی سوچ بچار کرے گی. اوپر سے دباؤ پڑے گا. سیاست کے مقابلے میں انصاف کو کون پوچھتا ہے؟ ہمارے اوپر الٹے مقدمے دائر ہو جائیں گے اور زائد پولیس تعینات کر دی جائے تو تعجب نہیں. کتنے مزے سے ہنسی مذاق ہو رہا تھا. اب تک ڈرامہ کا لطف اٹھاتے ہوتے اس شیطان نے آ کر ایک نئی بلا کھڑی کر دی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلا دو ایک خون کیے مانے گا بھی نہیں. کھنہ نے مالتی کو پھٹکارا. دیوی جی، آپ تو ہمیں لتاڑ رہی ہیں جیسے اپنی جان بچانا کوئی پاپ ہے. جان سبھی جانداروں کو پیاری ہوتی ہے اور ہمیں بھی ہو تو کوئی شرم کی بات نہیں. آپ ہماری جان اتنی سستی سمجھتی ہیں؟ یہ دیکھ کر مجھے رنج ہوتا ہے. 1000 ہی کا تو معاملہ ہے. آپ کے پاس مفت کے 1000 ہیں، وہ دے کر کیوں نہیں رخصت کر دیتی؟ آپ خود اپنی بے عزتی کرا رہی ہیں. اس میں ہمارا کیا قصور؟ رائے صاحب نے گرم ہو کر کہا. اگر اس نے دیوی جی کو ہاتھ لگایا تو چاہے میری لاش یہیں تڑپنے لگے، میں اس سے بھڑ جاؤں گا. آخر وہ بھی آدمی ہی تو ہے. مرزا نے شبہ سے سر ہلا کر کہا. رائے صاحب، آپ ابھی ان سب کے مجاز سے واقف نہیں ہیں. یہ فائر کرنا شروع کرے گا تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا. ان کا نشانہ بے خطا ہوتا ہے. مسٹر تنخواہ آنے والے چناؤ کا مسئلہ حل کرنے آئے تھے اور 10-5 ہزار کا نپٹارا کر کے گھر جانے کا خواب دیکھ رہے تھے. یہاں جان ہی عذاب میں پڑ گئی. بولے، سب سے سہل طریقہ وہی ہے جو ابھی کھنہ جی نے بتایا. 1000 ہی کی بات ہے اور روپے موجود ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں اتنا پسو پیش کر رہے ہیں؟ مس مالتی نے تنخواہ کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا. بولی، آپ لوگ اتنے بزدل ہیں میں نہ سمجھتی تھی. میں بھی یہ نہ سمجھتا تھا کہ روپے اتنے پیارے ہیں اور وہ بھی مفت کے روپے. جب آپ لوگ میری بے عزتی دیکھ سکتے ہیں تو اپنے گھر کی عورتوں کی بھی بے عزتی دیکھ سکتے ہوں گے. تو آپ بھی پیسوں کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو قربان کر دینے میں تامل نہ کریں گے. خان اتنی دیر سے جھلایا ہوا ان لوگوں کی گٹ پٹ سن رہا تھا. اب یکایک گرج کر بولا، اب نہیں مانے گا. اتنی دیر سے یہاں کھڑا ہے، تم لوگ کوئی جواب نہیں دیتا. جیب سے سیٹی نکال کر تم کو ایک لمحہ اور دیتا ہے. اگر تم روپیہ نہیں دیتا تو ہم سیٹی بجایا اور ہمارا 25 جوان یہاں آ جائے گا. پھر آنکھوں سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے مس مالتی سے بولا، تم ہمارے ساتھ چلے گا دلدار؟ تمہارے اوپر فدا ہو جائے گا، اپنا جان تمہارے قدموں میں رکھ دے گا.
इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा आशिक कैसा होता है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने गिड़गिड़ा कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मौजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने दस्त-बस्ता इल्तिजा की, हम पर रहम करो मिस मालती। राय साहब तन कर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है वो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे हिमाकत समझता हूँ। मगर मिस मालती के दिली ख्यालात कुछ और ही थे। खान की मोहब्बत भरी निगाहों ने उन्हें मुतमईन कर दिया था और अब इस तमाशे में उन्हें कुछ मंचलेपन का सुरूर आ रहा था। उनका जी वीरान कुछ देर इन जवान मर्दों के बीच में रहकर उनके वहशियाना इश्क का लुत्फ उठाने के लिए ललचा रहा था। मुहज़्ज़बाना इश्क की कमज़ोरी और मुर्दा दिली का उन्हें तजुर्बा हो चुका था। आज वहशी और नामुहज़्ज़ब पठानों के महबूबाना इश्क के लिए उनका दिल बेकरार था, जैसे मौसीकी का लुत्फ उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने को दौड़े। उन्होंने खान के सामने आकर बेखौफी से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के दरमियान से हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1000 आदमियों के दरमियान से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए अपने बदन का एक एक बोटी कटवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़ कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा और राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके खेलों ने देहातियों को हंसाते हंसाते लोट-पोट कर दिया था। उसने सोचा कि मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वो भी तो आकर देखें कि देहाती इस काम में कितने होशियार होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसे मालिक को बुलाएं। वो मौका खोज रहा था और ज्यों ही फुर्सत मिली वो दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का मंजर देखकर शशदर हो गया। सब लोग बिल्कुल चुप थे और कांपते हुए। खौफ भरी निगाहों से खान को देखकर सब कुछ भांप गया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी, दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा ही था कि खान ने उसके आगे बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था, सुर्ख पगड़ी देखकर उसकी जान निकल जाती थी, मगर मस्त सांड पर लाठी लेकर टूट पड़ता था। वो बुज़दिल न था, मरना और मारना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधा-बंधा कौन फिरे, घूस के रुपए कहाँ से लाए, बाल-बच्चे किस पर छोड़े। पर जब मालिक ललकारते हों तो किसका डर, तब वो मौत के मुँह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित ज़मीन पर आ रहे और लगे पश्तू में गालियाँ देने। होरी उनके सीने पर चढ़ बैठा और ज़ोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने फ़ौरन अपनी कुलाह उतार कर फेंक दिया और ज़ोर लगाकर उठ खड़ा हुआ। अरे, ये तो मिस्टर मेहता हैं, वही। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता था और कोई पीठ पर थपकियाँ देता था। मिस्टर मेहता के चेहरे पर न तबस्सुम था न गुरूर। खामोश खड़े थे, गोया कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली गुस्से से कहा, आपने ये बहरूपियापन कहाँ से सीखा? कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रा इन भले मानसों की जवांमर्दी का इम्तिहान ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे माफ़ कीजिएगा।